بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بشرا بی بی کے قتل کی سازش کھل گئی ہے۔ پہلے برطانیہ پہ شک تھا، لیکن اب امریکہ اس میں ملوث نکلا ہے، جو بشرا بی بی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، انہیں مارنا چاہتے ہیں۔ امریکہ ایسے کیوں کرنا چاہتا ہے اور کیسے کر رہا ہے؟ اور جب انٹرنیشنل افیئرز کی بات ہو تو سعودی سفارتکار اسلام آباد سے اغوا ہو گیا ہے۔ انتہائی پریشانی کی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، جہاں سعودیہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، خیر اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ دوسری طرف ایرانی صدر پاکستان پہنچ رہے ہیں پیر کے روز۔ اس میں کافی اہم جو ایم او یوز وغیرہ پہ سائن ہونا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم جو معاشی ترقی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلنے کے معاملات ہیں اس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں ضمنی الیکشن آج ہو گئے ہیں، الیکشن ہو گئے ہیں، رزلٹس کا سلسلہ اب شروع ہو جائے گا۔ کیا نتائج آئیں گے اور کیا نظر آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ حامد میر کو کیا لگ رہا ہے، اور حامد میر کے مسئلہ کیا ہے، غلط ٹویٹ اور فیک ٹویٹ وہ کیوں کی اور پھر کیوں ڈیلیٹ کرنا پڑی، اور شاندانہ گلزار نے کیا کیا کچھ کہا، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے سب سے اہم جو ہیں وہ الیکشن ہی ہیں۔ الیکشن مکمل ہو گیا ہے، ووٹنگ ہو گئی تھی، اس کے رزلٹس آنے شروع ہو چکے ہیں اب تقریباً، لیکن ابھی صورتحال وہی ہے کہ 2%، 4%، 5% اور 10% تک ہوگا۔ ابھی تک کے ابتدائی جو نتائج ہیں اس میں پی ٹی آئی کی پوزیشن بہتر نہیں ہے، اور جن لوگوں نے آج سارا دن اس کو مانیٹر کیا ہے اور خود جا کر پولنگ اسٹیشنز پہ دیکھا، ہمارے ایک دوست معروف صحافی جو بہت سمجھتے ہیں کہ مطلب پی ٹی آئی کے شیدائی ہیں، فین ہیں، ان کا خیال میں اس ملک میں صرف ایک ہی پارٹی ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی، اور دوسری وہ عمران خان والی سوچ کے دوسری پھر فوج ہے۔ دو طاقتیں ہیں، حقیقتیں ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے، اور ایک فوج ہے۔ بہرحال وہ خود بھی آج ووٹ ڈالنے کے اتفاقاً وہ اس حلقے میں رہتے ہیں جہاں سے پنجاب اسمبلی کا جو سیٹ مریم نواز صاحبہ نے چھوڑی ہے اس میں وہ اس حلقے کے رہائشی ہیں، وہ ووٹ ڈالنے گئے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پولنگ اسٹیشن تقریباً خالی تھا، اور مطلب ان کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے نہیں پہنچے کیونکہ اگر لوگ ہوتے تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ہونے تھے، انہیں تو پی ٹی آئی کے لگنے تھے، تو اس لیے ٹرن آؤٹ شاید کم رہا ہو۔ خیر فائنلی رپورٹس آتی رہیں گی، اس حوالے سے کچھ چیزیں بھی ہوئی، بعض جگہوں پہ جھگڑے بھی ہو گئے، نون لیگ کا ایک کارکن اپنی جان سے بھی گیا، اور بھی مسائل رہے ہیں، لیکن اسی چیزوں میں ایک اہم خبر آئی کہ کچھ ایک جگہ پر آر اوز سے سائن کرا لیے گئے پہلے ہی فارم 45۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ نوٹس لیا ہوا ہے، اس پہ ظاہر تحقیقات ہو جائیں گی جب یہ خبر سامنے آئی ہے، اور اس طرح ممکن نہیں تھا، نہ ایسا ہونا چاہیے، نہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے کیا تو ظاہر ہے اس کو چیک کیا جانا چاہیے، اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، اس کی سزا ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن حامد میر صاحب جو پچھلے کچھ عرصے سے کچھ زیادہ ہی جذباتی، مجھے تو وہ جذباتی لگتے ہیں، اب مطلب میں بڑا فین ہوں ان کا، بہت بڑے صحافی ہیں، مطلب میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے ان پہ، لیکن کچھ جذباتی زیادہ ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے حق میں تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا، وہ جذبات کی رو میں کچھ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ جی یہ دیکھیں، یہ فارم 45 جو ہے پہلے سائن کروا لیے ہیں اور سب لوگوں سے، اور وہ اس کی تصویر کے ساتھ انہوں نے پوسٹ کر دیا ایکس، جو اب ایکس ہو گیا ہوا ہے۔ تو وہ پھر جب لوگوں نے انہیں اس پہ توجہ دلائی کہ حضور یہ آپ نے فارم 42 جو پولنگ سے پہلے ہی سائن ہوتا ہے کہ خالی ڈبے مل گئے ہیں دیکھا ہے، یہ وہ والا فارم ہے جو آپ نے ٹویٹ کر دیا، تو محترم نے پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حامد میر صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، انہیں اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے چیزوں کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ممکن ہے یہ خبر غلط ہوتی، ممکن ہے وہ تصویر غلط ہے، تو وہ شرمندگی اٹھانے کی بجائے بہتر ہے کہ پہلے دیکھ لیا جائے، لیکن وہ پی ٹی آئی والا سٹائل نہیں ہونا چاہیے کہ بات سن لی ہے، وہ بلکہ وہ پرانی کہانی کہ کتا کان لے گیا تو اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اپنا کان تو چیک کر لو یار۔ تو وہ کان کے پیچھے بھاگتے رہے، بعد میں پتہ چلا جب کان پر ہاتھ رکھا تو پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا وہ شاندانہ گلزار صاحبہ والا بھی جو ہے وہ چل رہا ہے معاملہ، جو انہوں نے انٹرویو کیا سولو، اور بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ مذہبی ٹچ کے حوالے سے جس طرح سے کرتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس حوالے سے بھی قابل اعتراض ہو جاتی ہیں۔ تو شاندانہ گلزار صاحبہ تو احتیاط نہیں کرتی، انہیں ظاہر ہے انہیں کو کون سمجھا سکتا ہے، پی ٹی آئی والوں کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا، کم از کم حامد میر صاحب کو خیال کرنا چاہیے کہ ایسی باتیں، اس طرح کے جو انٹرویوز ہیں وہ ظاہر ہے ریکارڈ کر کے موسٹلی ہوتے ہیں، یا وہ جو ایک پاسبلٹی ہوتی ہے اس کو ڈیلے والے اس میں
تو پہلے ہی ڈسکس کر لینا چاہیے کہ مذہبی حوالے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور غلط ریفرنس دے کے، غلط چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کے جب کی جاتی ہیں تو وہ مزید مطلب نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ ایک یہ چیز یہ ہے کہ اس بات پر وہ ہنگامے، لڑائی، مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے، بھی لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے، غیر ضروری ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو فیکٹس کے مطابق ٹھیک نہ ہوں، یا میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، صرف اتنا سا ہے کہ اس میں حامد میر صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے تمام چینلز کو، تمام میڈیا کو ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ محترم آپ یہ مذہبی جو ٹچ دیتے ہیں وہ نہ دیں، اور مذہبی ٹچ آپ کو یاد ہوگا کہ ساتھ کھڑے ہوئے لوگ آ کر کان میں کہہ دیتے تھے کہ ذرا مذہبی ٹچ دیں، تو پھر اس کے بعد وہ مذہب اس میں شامل ہو جاتا تھا۔ بہرحال وہ لوگ تو اسی طرح کرتے رہیں گے۔ یہ رزلٹس آج آ بھی جائیں گے۔ رزلٹس کے علاوہ ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم رئیسی وہ پیر کے روز پاکستان آئیں گے، 2 روزہ دورہ ہے، ان میں کچھ ایم او یوز سائن ہوں گے، اور ویسے بھی تھوڑا سا جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی ایک معاملے پر، جو کہ ویسے پاکستان کی طرف سے ویسی سیٹل کر دی گئی تھی بڑے اچھے طریقے سے، اس کے بعد بھی اس قسم کے دورے جو ہیں وہ خوشگوار بات ہے کہ دونوں ملکوں میں ہمارے ہمسائے ہیں چونکہ، اور ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ دنیا بھر میں یہ ایک بڑا کامن سی بات سمجھی جاتی ہے کہ ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں چائنا یاد آ جاتا ہے، پھر بات کریں تو امریکہ یاد۔ چائنا ہمارا بڑا ہمسایہ ہے، دوست بھی ہے۔ امریکہ اس لیے یاد آ جاتا ہے کہ امریکہ ساری دنیا کا ہمسایہ، وہ جہاں بھی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں ایران کی بات کر رہا ہوں میں، ایران کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہم تجارتی حوالے سے بھی اور ادروائز بھی، بینگ ہمارا ہمسایہ۔ تو امید ہے کہ یہ دورہ جو ہے پازیٹیو سائڈ پر ہوگا، اور امید ہے کہ جن کو بہت دکھتا ہے برنول والی جو پارٹی ہے نا، ان کو نہیں دکھے گا اور اس میں کوئی بڑی گڑبڑ نہ ہو۔ لیکن اسی دوران میں ایک بڑی گڑبڑ اس حوالے سے ہو گئی ہے کہ جہاں ہم ایران سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں یا چیزیں بہتر جا رہی ہیں، ایران اور سعودی عرب کا ایک بڑا ٹریڈیشنل کلیش ہے، اور ایسے موقع پہ ایک ایسی کارروائی ہو گئی ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ایک سعودی سفارتکار اغوا ہو گئے ہیں۔ سعودی سفارت خانے کی طرف سے درخواست آئی ہے تھانہ مرگلا میں کہ ہمارے ایک سفارتکار اغوا ہو گئے ہیں، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس کو رجسٹر کر لیا ہے، دفعہ 365 جو اغوا کی دفعہ ہے اس کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور ظاہر اب اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان بڑی مدت سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور بہت سی قوتیں پاکستان میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، ٹھیک ہے، اور اس میں جو بیرونی طاقتیں تھیں جو تھیں سو تھی، وہ پاکستان کی اپنی ایک بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی، اسے ہی پاکستان کا امن، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کا استحکام ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ خیر، اس قسم کی کارروائی میں کوئی بھی دشمن ملک، کوئی بھی دشمن ایجنسی انوالو ہو سکتی ہے۔ حکومت کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سفارتکاروں کو اور دیگر جو غیر ملکی ہیں جو پاکستان میں مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ان سب کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے۔ پاکستان کے ایک شہری، پاکستان میں رہنے والے ایک فرد کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ سب کے لیے حکومت کو بہترین انتظامات کرنے چاہیے، اور جو لوگ اس جرم میں ملوث ہوں، کسی پاکستانی کو یا پاکستان کی سرزمین پہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے کو، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے۔ اچھا، براہ راست عمران خان صاحب تو الزام لگا دیتے ہیں جنرل عاصم منیر پہ، لیکن اس مرتبہ بشرا بی بی کی جان لینے کا جو الزام لگایا گیا تھا، جو واقعہ ہوا ہے، اس میں ملوث نکلا ہے امریکہ، اور وہ ثبوت ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے ان کی حکومت گرانے میں بھی امریکہ انوالو تھا، عمران خان صاحب کے بقول۔ وہ وہاں سے سفارتکار سے اور چلتے پھر وہ محسن نقوی صاحب تک آ گئے تھے کہ وہ انوالو ہیں۔ اس مرتبہ دیکھتے ہیں کون ہوتا ہے۔ بشرا بی بی کے لیے انہوں نے شور مچایا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ان کی اینڈوسکوپی ہونی چاہیے۔ ویسے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ اینڈوسکوپی میں زہر کیسے ڈیٹیکٹ ہوگا۔ بہرحال کیا وہ بایوپسی بھی کریں گے اینڈوسکوپی میں، یا صرف دیکھ لیں گے؟ کیونکہ وہ صرف دیکھنے سے تو السر یا کوئی زخم جو معدے کے اندر ہے اسی کا پتہ چل سکتا ہے،
اور پھر اس زخم کی اگر بایوپسی کی جائے تو فردر کوئی بھی چیز ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے بلڈ سیمپلز یا دیگر میں بھی ممکن تھا, جو محترمہ بشرا بی بی نے سیمپلز دینے سے, یورین کے اور بلڈ کے سیمپل دینے سے انکار کر دیا تھا. ان کا خیال ہے کہ یہ سیمپل صرف شوکت خانم ہاسپٹل سے ہی چیک ہو سکتے ہیں. بہرحال اس کے لیے بھی غریدہ فاروقی صاحبہ کا تو ٹویٹ ہے کہ شوکت خانم کے معاملات کو چیک کرنا چاہیے. بشرا بی بی اس لیے کر رہی ہیں تاکہ وہ مینوپولیٹڈ رپورٹس, اپنی مرضی کی رپورٹس لے آئیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو چیک کیا جائے, اس کو گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے, اس کا آڈٹ کرے, اور وہاں سے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کو پکڑا جائے. ان چیزوں میں یہ باتیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے مجھے نہیں ابھی اندازہ, لیکن اگر کہیں پر ڈاؤٹ ہو تو اس کی تحقیقات ہو جانی چاہیے, بات کلیئر ہو سکتی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے ان کی بیماری کا ہے, جس پہ شک تھا, اور وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ہارپک, وہ جو ٹوائلٹ کلینر ہے, اس کے 3 ڈراپس انہیں دیے گئے. مطلب اتنی پریسائز ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ ایک مرتبہ دیا گیا زہر, اور زہر کے لیے ہارپک استعمال کیا گیا, اور ہارپک کے 3 ڈراپس استعمال ہوئے تھے. تو خیر وہ نہیں ہوا. اب جو ان کی اینڈوسکوپی کے بعد ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں چیزیں, اس رپورٹ کے مطابق وہ مسالے دار اور کھٹی چیزیں اور اس قسم کی چیزیں زیادہ کھاتی ہیں. لیکن اس میں اگین غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 100% کنفرم خبر ہے کہ بشرا بی بی کرکرے اور اچار کھاتی ہیں, اور بہت کھاتی ہیں, اس لیے گیسٹرو ہو گیا ہے. اچھا, کرکرے کھانا بند کریں اور ہر وقت کڑ کر کے بے سروپا الزامات بھی بند کریں. یہ ریاست کا وقت ضائع کریں, نہ ریاست کا وقت ضائع کریں, نہ میڈیا کا. جیل کی طرح جیل کاٹیں, خالہ جی کا گھر نہ بنائیں. اچھا, کبھی کرکرے, کبھی اچار, کبھی دیسی ککڑ مٹن, واہ. اچھا, خالہ جی کا گھر تو ویسے عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے جیل. بشرا بی بی تو گھر پر رہ رہی ہے نا, بنی گالہ میں, اس لیے انہیں خالہ جی کا گھر تو کہا ہی جا سکتا ہے. لیکن اصل میں تو جیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے خالہ جی کا گھر بنی ہے. وہ یہ ساری چیزیں, یہ سہولت ہے. بہرحال ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, واپس آتے ہیں. امریکہ کی انوالومنٹ جو میں بتا رہا ہوں, کرکرے جو ہے وہ بیسیکلی لیز کی پروڈکٹ ہے. لیز جو ہے وہ پیپسی کمپنی کی پروڈکٹ ہے, اور پیپسی کمپنی جو ہے وہ امریکہ کی کمپنی ہے. تو پی ٹی آئی کی جو تھیوری اور جو پالیسی اور جو سازشی وہ نظریہ ہوتا ہے, اس کے مطابق کرکرے لیز والوں نے بنائے, لیز جو ہے پیپسی کمپنی امریکہ کی کمپنی. تو امریکہ نے سازش کی ہے بشرا بی بی کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو خان صاحب اور ان کے جو ہے نا وہ ترجمان سارے, ان کو چاہیے کہ کیمپین چلائیں امریکہ کے خلاف, کرکرے کے خلاف, اور کرکرے پر پابندی لگوا دیں. اور نقصان ویسے بشرا بی بی کا ہی ہوگا, پھر وہ کیا کھائیں گی. تو جنہیں شوق ہو کرکرے کھانے کا, ظاہر ہے انہیں کھانا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال جو مسائل ہیں ہمارے اور جو خبریں ہیں, اس میں حوالے سے 2 چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کہ IMF کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو اگلا قرض کا پلان تھا, جو 5 سے 6 ارب بلکہ 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہم ایک پلان کر رہے ہیں, اس کی کافی حد تک انفارمل اپروول ہو گئی ہے. ظاہر ہے اس پہ تھوڑا سا کام مزید ہوگا, وہ ساری چیزیں پروسیس کمپلیٹ کر کے تقریباً 3 سال کا ہمارا ایک وہ پلان ہوگا. ظاہر ہے یہ چیز ہماری معاشی ترقی میں ہمیں ہیلپ کرے گی. اور دوسری طرف KP میں بارشوں کا معاملہ ہے, پہلے ہی بہت سی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. آخری اطلاعات کے مطابق مزید 21 ہلاکتیں ہوئی تھیں وہاں پہ. جو موسمی حالات ہیں, موسمی تبدیلیاں ہیں, ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. تازہ ترین ہم نے دبئی میں دیکھا ہے کس بری طرح سے چیزیں متاثر ہوئی ہیں, ان کا زندگی متاثر ہوئی ہے, جانیں گئی ہیں, لاکھوں نہیں شاید کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہوگا, شہر ڈوب گیا پورا. خیر وہ 75 سال میں پہلی دفعہ اتنی بارش ہوئی ہے, وہ ریکارڈ بارش تھی. اسی طرح KP میں بھی بارش ہوئی ہے, لیکن اس میں اصل دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں کی حکومت اور PTI اس چیز کو مسئلے کے طور پہ ڈیل کر کے اور لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے وہ اپنی سیاست میں مصروف ہے. ویسے تو 10 سال سے PTI کی وہاں حکومت ہے, وہ بلین ٹری کے سونامی کے ہم نام سنتے رہے ہیں, ڈھول بجاتے رہے ہیں. حکومت نے کیا کیا ہے, کیا حکومت, وہاں کی حکومت, وہ PTI کی جو 10 سالہ حکومت ہے, کیا اس کی کارکردگی بتائی جا سکتی ہے کہ ہم نے یہ بہتری لانے کے لیے یہ کام کیا ہے؟ اور آج جب وہ مصیبت سر پہ پڑ گئی, اس کو نہیں روکا جا سکتا. دنیا میں کہیں بھی, دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں بھی جب کوئی ایسی قدرتی آفت آ جائے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا. وہ PTI سمیت کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے, جب کوئی سانحہ ہو جائے, تو پھر حکومت کا رویہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنا عوام دوست ہے. تو PTI کی حکومت وہاں موجود رہ کر لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے عمران خان کی سیاست اور بشرا بی بی کے کرکروں کے بندوبست میں لگی ہوئی ہے. حکومتوں کا کام میرا, آپ کا, ہم سب کا تحفظ اور ہم سب کی خدمت کرنا ہے. شکریہ.